بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اولین و آخرین غرض کے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہوتے۔ گویا انسانیت کا سب سے بڑا سرمایہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے اسے خسارے اور گھاٹے سے نجات ملی۔ تمام عالمین اور جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجنے سے واضح ہو گیا کہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام موجودات سے پہلے خلق ہوا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے آدم سے لے کر بعد میں جتنے نبی مبعوث کیے، سب سے اس بات کا عہد لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا۔ تمام انبیاء یہ عہد اپنی قوم سے لیا کرتے تھے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں، میں نے کابل احبار سے پوچھا، تم نے اپنی کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق کیا پیشن گوئیاں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فضائل و صفات مرقوم پائے؟ کابل احبار نے جواب دیا، میں نے 72 آسمانی کتب اور صحائف کا مطالعہ کیا ہے۔ دانیال علیہ السلام کے صحائف بھی پڑھے، ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کی ولادت و اطرت کا ذکر موجود ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر آسمانوں اور زمینوں پر منادی کرائی گئی۔ کوئی چلنے والا اور پرواز کرنے والا ایسا نہ تھا جسے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر نہ ہوئی۔ تمام بہشتوں کو آراستہ کیا گیا اور انہیں فرمایا گیا کہ خوشی مناؤ، کیونکہ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے رسالت معاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آسمانوں اور زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم اور بہشت و دوزخ کی خلقت اور تمام پیغمبروں کی پیدائش سے 4,24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ پھر اسی نور سے 12 حجابات بنائی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لوح پر ثبت فرمایا۔ وہ 4,000 سال تک لوح پر چمکتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عرش پر ظاہر کیا اور ساقِ عرش پر ثبت فرمایا، جہاں وہ 7,000 سال تک ذو افشانی کرتا رہا۔ پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام سے عبداللہ ابن عبد المطلب تک منتقل ہوتا رہا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی، تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ ہر نبی اپنی کسی خصوصیت کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام خصوصیات کا مرقع تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام میں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر آدم و عیسیٰ قرار پائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ابلیس 7ویں آسمان تک جایا کرتا تھا اور وہاں کی خبریں کاہنوں اور ستارہ شناسوں کو پہنچایا کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کا داخلہ 3 آسمانوں پر بند کر دیا گیا اور رسائی صرف 4 آسمانوں تک رہ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کا داخلہ 7 آسمانوں پر بند کر دیا گیا اور اسے رجم کیا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مضبوط اور توانا لڑکا تھا کہ جب ایک یہودی کو صبح سویرے مدینہ منورہ میں زور زور سے چلاتے ہوئے دیکھا، وہ پکار رہا تھا، اے گروہ یہود، وہ ستارہ جسے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج رات طلوع ہو گیا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب بنی قریظہ کے کعب ابن سعد کو سزائے موت کے لیے گرفتار کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے کعب، کیا تجھے ابن حواش کی وصیت سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا؟ ابن حواش
جو شام سے آیا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے شراب کو ترک کر دیا، عیش و عشرت کو خیر بات کہہ دیا، فکر اختیار کر لیا اور خرما کھانا شروع کر دیا ہے، اس پیغمبر کے انتظار میں جن کے مبعوث ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے اس مدینہ میں آئیں گے، خشک روٹی اور خرما ان کی غذا ہوگی، بغیر زین کے خچر پر سوار ہوں گے، ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، کسی دشمن کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کی حکومت ہر اس مقام تک ہوگی جہاں تک گھوڑوں کے قدم پہنچ سکیں گے۔ کعب نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ اگر یہودی یہ نہ کہتے کہ موت کے خوف سے ایمان لے آیا ہے تو میں ضرور ایمان لے آتا۔ میں اب تک یہودیوں کے دین پر زندہ رہا ہوں، لہٰذا اسی پر مرتا ہوں۔ چنانچہ اس کی گردن اڑا دی گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جہانوں کی طرح اہل عرب اور اہل مکہ کے لیے بھی باعث رحمت و برکت تھی۔ حضرت ابو طالب نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک قصیدہ ارشاد فرمایا جو سیرت ابن ہشام سمیت تمام عربی تاریخ کی کتب میں مرقوم ہے۔ وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوش جمال شخص ہیں جن کی برکت سے ابر پانی برساتا ہے، جو یتیموں کے لیے جائے پناہ ہیں اور بیواؤں کا پردہ ہیں۔ بنی ہاشم میں جسے ہلاکت کا خطرہ ہو وہ اس کے پاس پناہ لیتے ہیں، وہ اس کے پاس رہ کر خدا کی نعمت اور رحمت پاتے ہیں۔ وہ ایک ایسی میزان عدالت ہے جو برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتا، اور درست کاموں کا ایسا وزن کرنے والا ہے کہ جس کے وزن کرنے میں کسی شک و شبہ کا خوف نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ انسان ہیں جن کا شمار سب سے مرتبے والے سرداروں میں ہوتا ہے۔ وہ اس خاندان بنی ہاشم سے ہیں جو بڑائیوں کے میدان میں برتری کا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے محبت کرنے والوں کی سربلندی کا معجب بنے ہیں۔ وہ ہمارے درمیان اس قدر شرافت اور اعتبار کے مالک ہیں، ہر تجاوز کرنے والے کی شرافت اور رتبے ان سے کمتر ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک درخت تھا جو مدتوں سے خشک ہو چکا تھا۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر ملا تو وہ درخت اسی وقت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں رطب پیدا ہو گئے۔ آج انسانیت مختلف مصائب اور بیماریوں میں گرفتار ہے تو دوسری جانب اسے سپر پاورز کی شیطانیت کے نتیجے میں جنگ و جدل کا سامنا ہے، جو فتنہ و فساد کو پروان چڑھا کر انسانیت کی تباہی و بربادی کے سامان پیدا کر رہی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیائے انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لے، جن کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت اور ایمان لانے والوں کے لیے احسان عظیم قرار دیا ہے۔ دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہی انسانیت کو امن و امان، عافیت، صحت، کمال و عروج کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں فلاح عطا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل عافیت اور دنیا اور آخرت میں سہولت اور آسانیاں عطا فرمائے اور ہماری زندگی کی ساری دشواریوں اور مشکلوں کو آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔